اور جنات کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے ہر حکموں کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، اللہ رب العزت والجلال کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے اور اللہ رب العزت والجلال کے احکامات اور اس کے ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کی جائیں۔ چنانچہ اسی بات کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہوا اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو جوڑتے رہے۔ ان کے رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے مختلف انبیاء اور رسول پر کتاب ہدایتیں بھی نازل کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے اور کتاب ہدایت کے طور پر توریت شریف کو نازل کیا گیا کہ جس توریت میں سارے احکامات مرتب تھے، جس توریت کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ کہ ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایتیں تھی، نور تھا۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے ان پر فیصلے فرمایا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آخری کتاب ہدایت کے طور پر قرآن پاک ہدایت فرمایا، جس کتاب کے اندر تمام طرح کی باتیں موجود ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی وضاحت اس کتاب پاک میں موجود ہے۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ اس سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں کیا انقلاب برپا کیا ہے، کیا مستورات کے اندر انقلاب برپا کیا، کیا جوانوں کے اندر انقلاب برپا کیا، کیا بچوں کے اندر ماحول کو سازگار بنایا، کیا بڑوں کو بچوں کے معاملے میں حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے قبل ابھی مفتی سرفراز صاحب نعت میں بلکہ آپ کے سامنے ان حالات کا ذکر کیے جس کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت طویل اشعار میں ذکر کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، جفا و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ہر طرف ظلم، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ ہی نہ ہوتی تھی دو چار کے بس میں، پورا قبیلہ جنگ کرنے آ جاتا تھا۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ کیا حالات ہیں، غرض یہ کہ جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، گھر گھر بے حیائی تھی۔ یہ صرف عرب کا ماحول نہیں تھا، یہ ماحول پوری دنیا کے اندر قائم کردہ تمام تر حکومتوں کا حال تھا، چاہے وہ ہندوستان میں جس طرح کے راجہ مہاراجہ رہ رہے ہوں، یا رومن امپائر ہو، یا قیصر و کسریٰ کا محلات اور باغات کے ہوں، یا دیگر جس قدر بھی بادشاہت، جس قدر بھی نظام حکومت چل رہا تھا، سبھی کا حال معاشرے میں بدترین حال تھا۔ وہ معاشرہ کہ جس میں ایک مہمان قبیلے کی اونٹنی کا کسی دوسرے مہمان قبیلے کی اونٹنی باغ میں جانے کی بنا پر ان کے درمیان 40 سال تک لڑائیاں چل رہی تھی، 70,000 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ذریعے سے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کی جان چھڑکنے لگ گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آپس میں دشمنی اس قدر سخت ہوا کرتی تھی کہ کسی ایک کو تلوار اٹھانے کے بعد پھر جنگ پورے قبیلے تک بڑھ جاتی تھی۔ حالات
حالات تو یہ تھے کہ بچیوں کی پیدائش کے وقت میں ان کے آنکھوں ان کے چہرے کالے ہو جایا کرتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو کسی بچی کی پیدائش کا تذکرہ ان کے سامنے آتا اور انہیں بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا, گویا کہ وَهُوَ كَظِيمٌ, غصے میں وہ کسی کو کاٹ پڑے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ. ایسا لگتا تھا کہ یہ خوشخبری نہیں, یہ بد خبر ہے اور اسے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. ایسے ماحول میں, ایسے لوگوں کے درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے, من آل جاریتین, کہ جس نے دو بچیوں کی نگرانی کی, پرورش کی, کفالت کی, فتعلیمہ فاحسن تعلیمہ وادبہ فاحسن ادبہ, کہ اس نے اس کو تعلیم دی, بہترین تعلیم دی, ادب سکھلایا, بہترین ادب سکھلایا, اور تمام جہاں میں اس کو ہر طرح کی تعلیم اور ادب سے آراستہ کیا. انا وہو فی الساعۃ کہاتین, میں اور وہ شخص قیامت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے, یعنی قریب قریب ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت, یہ حکم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے اور ان کی بیٹی جنگ احد کے بعد مدینے میں آ کر دوڑ پڑتی ہے کہ میرے والد کہاں ہیں, میرے والد کہاں ہیں, تو تین صحابی دوڑ پڑتے ہیں کہ بیٹی آج سے ہم تمہارے والد. ماحول دیکھیے, حالات دیکھیے کہ کیا حال تھا اور کیا حال بنا دیا کہ وہ قبیلے کہ جس کے اندر چلنے والے اور پھرنے والوں کے درمیان ان کی عزت و آبرو, ان کا مال محفوظ نہیں ہوتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت و آبرو کا مقام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو, آج کا دن جو کہ عرفات کا خاص دن تھا, آج کے دن کی حرمت کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, کہ جس طرح آج کا مقدس دن, مبارک جگہ, مبارک مہینے میں ایک انسان ایک چیز کی عظمت ہے, اس سے کئی گنا عظمت ایک انسانی جان اور مال کی, ایک انسان کی عزت و آبرو کی ہے.